پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا. رسول اکرم نے فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی, پہلی کڑی ہوگی تمہاری مرکزیت خلافت کی کڑی ٹوٹے گی, اور آخری کڑی نماز ہوگی. پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا, نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ پیدا ہوا, رنگ نسل کی بنیاد پہ دنیا کو چڑیا گھر بنایا گیا. 1920 پورے کے پورے علاقوں کے اندر ریلیجن کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا, ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ. اس کے بعد 1920 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قافلہ جب یروشلم پہنچے گا یاجوج اور ماجوج کا, تو بحر طبریہ میں پانی ہوگا. بحر طبریہ وہ صاف پانی کی جھیل ہے جس میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان آ کے گرتے ہیں. اچھا. جب دوسرا اور آخری قافلہ آئے گا تو وہ اس میں جھیل میں پانی نہیں ہوگا. آج اس وقت وہاں صرف 6 فٹ سے 8 فٹ تک پانی رہ گیا ہے. اچھا. تو یہ وہاں جا کے آباد ہونا شروع ہوئے, اشکنازی جوز جو تھے. تو یہ جو سارے کا سارا, اس میں اللہ کہتا ہے تم پر حملہ آور ہوں گے بلندیوں سے. اقبال نے, واحد اقبال ہے جس نے اس آیت کی تفسیر کیا. اس کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام, چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اللہ کہتا ہے بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. فحاشی اور یعنی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. سود کا سارا سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے. ڈرون سارے کہاں سے آتا ہے؟ طاقت کا, قوت کا چشمہ سیٹلائٹ بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی آخری جنگ جو ہونی ہے وہ یہ ہوگی کہ زمین کو فتح کر لیں گے, پھر اوپر تیر چلائیں گے ہم آسمان والوں. تو یہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, اس صورتحال کے اندر 1920 میں وہاں پہنچنا شروع ہوئے ہیں اپنے مسیحا کے انتظار کے لیے. مکمل ریلیجس موومنٹ ہے وہ, جسے کہتے ہیں ایلیا کہتے ہیں, پہلا ایلیا, دوسرا ایلیا, تیسرا ایلیا. ٹھیک ہے. 4-4, 10-10, 5-5 ایکڑ کے گھر, کاروبار چھوڑ کے ایک ایک مرلے کے مکان میں, صحرا میں, دنیا جہان کی مصیبتوں کو اٹھاتے ہوئے, جو کچھ بھی تھا. کون رہتا ہے, کون اپنے علاقے میں اپنے چھوڑ کے آئے. 1901 میں ایلاد فنڈ قائم کیا. ابھی بالفور ڈیکلیریشن نہیں ہوا تھا, ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا. اس کے اندر ہر یہودی نے پیسہ دیا. وہاں وہ زمین جو کہ کبھی ریگستان ہوتی تھی اس کو سرسبز بنا دیا. آج ساری کھجوریں, سارے زیتون, سب کچھ وہیں سے آتا ہے, ساری سبزیاں وہیں سے آتی ہیں. ٹرکل ڈاؤن سسٹم وہاں پر بلڈ کیا. دنیا بھر کی تمام تر کارپوریشنز کے ہیڈ کوارٹرز وہاں پر آج بنا دیے. دنیا کے 88% ڈرونز اسرائیل میں بنتے ہیں. اسلحہ وسا 1948 کے اندر انہوں نے وہاں پر اس کا اعلان کر دیا. یہ آتے تھے, کہتے تھے 5 یہودی اپنے ساتھ, ایک یہودی سرمایہ دار لے کے آتا تھا, اور وہ ایک اس کے اندر تہ خانے میں رہتے تھے اور سارے اسلحہ چلانا سیکھتے تھے. پھر فوج نہیں رکھی پورے اسرائیل, مذہبی اسٹیٹ کے طور پر. اسرائیل میں کوئی ریگولر فوج نہیں ہے. ہم بھی نظریاتی فوج ہیں, نظریاتی ملک ہیں, ہماری فوج ہے. وہ ہر بندہ جو ہے وہ ایف اے کے بعد 2 سال کے لیے کمپلسری جو ہے وہ فوج کی نوکری کرتا ہے, اور وہی پارٹ آف. اور جب کبھی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کے سب فوج ہیں. پھر جب 14 مئی کو ڈیوڈ بن گوریان نے تقریر کی تو اس نے کہا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک وچ ہیز اے اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورا. ہم کوئی ایسی کتاب نہیں لکھیں گے کہ جس کی حیثیت اور مقام و مرتبہ تورات سے زیادہ ہو. دا کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا. اسرائیل کا آئین تورات ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں آئین کی سزا موت ہے نا, خلاف ورزی کی. قرآن کی سزا موت ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہے. پاکستان سے آئین کی سزا موت ہے نا. ہاں, آئین کی, تو آئین بالا ہے نا, قرآن سے بالا ہے, وہاں بالا نہیں ہے. انہوں نے ریلیجس اسٹیٹ کو وہاں تک عزت. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کے اندر ایک, پھر انہوں نے نقشہ بنایا. جو زائنزم کی جو پروٹوکول لکھے تھے انہوں نے پھر میٹنگ میں نقشہ بنایا. سیکنڈ میٹنگ میں نقشہ پیش ہوا. وہ نقشہ اکثر اوقات آپ کو مل جائے گا, وہ چلا بھی دیجیے گا, کہ جہاں سے حضرت ابراہیم روانہ ہوئے تھے دریائے فرات کے کنارے کنارے آتے آتے, اور پھر ان کو کہا گیا تھا, بقول کہتے ہیں کہ سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے آؤ مکہ. تو مکے کو شامل نہیں کیا کیونکہ آگے پھر وہ بنی اسرائیل کا علاقہ, اور وہاں سے پھر خیبر جو علاقہ تھا اس کے نیچے ایک جگہ ہے صلہ, اس تک آئیں گے. اور یہ جو ہے نیل چونکہ وہاں سے نکالے گئے تھے تو یہ ان کی پوری مقدس سرزمین ہے جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے حکومت قائم کی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ ایک یونیورسل گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کریں گے, لیکن اس کے لیے ہم راہ ہموار کر رہے ہیں. یہ ہے اب سطح سار. اب آپ کو کلیئر ہو گیا سارے؟ سر آپ نے بہت اچھا جو ہے نا, آئی تھنک سو دیٹ کہ یہ آنے والے وقت کے لیے ایک لمبی ہسٹری ہوگی جو لوگ
سن کے اسے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ آئیں گے, کچھ کس وقت آئیں گے وہ اگلی بات ہے. ابھی کویسچنز ہیں میرے. اس وقت ابھی تک ہم پہنچے ہیں صرف 2 لوگوں کے. جی, 2 یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ ہیکل سلیمانی قائم ہوگا. عیسائی کر رہے ہیں کہ آن دیو, ہاں جی, سے ہم اس کو گرائیں گے. اچھا, اب ہمارا انتظار اور ہے. ہمارا انتظار, اب میں اسی کی جانب آ رہا تھا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جی ان کی طرف سے تیاری ہو گئی ہے, انہوں نے اپنا ایک پلان لے ڈاؤن کر دیا ہوا ہے. ہم سنتے ہیں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری تیاری بھی ہونی ہے, ہم نے بھی کرنی ہے, لیکن ہم ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہماری تیاری کیا ہوگی اور ہمیں لیڈ کون کرے گا. اچھا, جو مسلمان ہیں وہ زیادہ تر یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جو امام مہدی آئیں گے. نمبر 1, یہ امام مہدی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات جو بھی آپ نے ذکر کیا, اور ہر جگہ پہ یہی سب یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو مسلمان ان کی ایک قسم کی بیعت کریں گے, پھر وہ ان کے ایک پیغمبر ہوں گے اور وہ ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے, مسلمان ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے. اس جگہ پہ کرسچنز جو اس ٹائم امریکہ ہے یا یورپ ہے, وہ بھی ایک اپنا پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں بہت واضح کرنے. پوری دنیا کا نقشہ اٹھا لیں تو آپ کو پریکٹسنگ کرسچنس کی ایک تعداد ملے گی, پریکٹسنگ مسلمس کی ایک تعداد ملے گی جو واقعی اس پہ, پریکٹسنگ جیو کی اکثریت ملے گی, جی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ ملیں گے سیکولر لبرل اکثریت. آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ انگلینڈ از اے کرسچن کنٹری. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. فرینچ از ناٹ اے کرسچن کنٹری, فرانس از ناٹ اے کرسچن, اٹس اے فرینچ. نیشنز کو رنگ, نسل, زبان کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا گیا. اور یہ جیوز کی بہت بڑی پہلی سازش تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کہ نیشن سٹیٹس کا ایک کانسیپٹ دیا جائے تاکہ مذہب کی بنیاد پہ اکٹھا نہیں ہو جائے. اس کا سب سے بڑا شکار ہوئے تھے آرتھوڈاکس کرسچنس. آرتھوڈاکس کرسچن کا ہیڈ کوارٹر تھا قسطنطنیہ. اچھا, یہاں پر تھے, اور یہاں پر جب ترکوں نے فتح کیا, سلطان محمد فاتح نے, تو وہ نکل کے جا کے وہ یوگوسلاویا چلے گئے. اس وقت روس میں ہیں. روس میں کرسچینٹی بڑی اسٹرانگ سے پل رہی ہے. اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی ان کے ساتھ ہماری لڑائی کی بات کیا تو اہل روم کا لفظ استعمال کیا. اچھا, عیسائیوں کا لفظ استعمال, یہودیوں کے بارے میں ہمیشہ یہودیوں کا لفظ استعمال ہوا کہ یہودی انٹیکٹ رہے ہیں مذہب کے ساتھ ہمیشہ. کرسچن جو ہیں یہ بہت کم ہیں, ایک اقتدار میں آ جاتے ہیں تھرو ٹرمپ آگے کچھ آگے, لیکن نہیں. ایون ہٹلر نے جب ان کو مارنا شروع کیا تو جرمن قوم کے طور پہ مارا تھا. ہٹلر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے کوئی عیسائیوں پوپ سے پرمیشن لے لی ہے کہ یہودی قتل کرنے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر مقابلہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا ہی ہے. اچھا, صرف ایک چھوٹی سی تعداد ہے عیسائیوں کی جو سمجھتی ہے کہ ان کو مدد کرنی چاہیے, اور امریکہ کے اندر ہے وہ بھی. اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو, ورنہ باقی کہتے ہیں عیسائی اس بات پہ ٹھنڈ کر کے سوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو عیسیٰ تھا وہ ہمیں بخشو کے چلا گیا. اس کا اختیار پوپ کو دے گیا. اس کا مشہور دستوفسکی کا ناول بڑا مزدار ہے, اگر کبھی, لیکن شاید لمبا وقت ہو جائے گا. دستوفسکی کے ناول ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ یورپ میں عیسائی جو چرچ تھا نا, بڑا ظالم چرچ. یہ کرتے یہ تھے کہ جو کوئی سائنسدان مل گیا, کوئی فلاسفر مل گیا, پھڑکا دو. پھڑکاتے بھی بڑے عجیب طریقے سے تھے. کوئی اور بندہ اس طرح کا پاگل واگل ٹائپ مل گیا. جو کنواری عورت, جو شادی شدہ عورت جس کی 50 سال تک بچہ پیدا نہیں, بانجھ ہو گئی, وہ مل گئی. ان ساروں کو کہتے تھے کہ ان کے اندر شیطان گھس جاتا ہے.